چاہتے ہیں کہ کاروبار کرنے والے ہیں، خواہ کاروبار دکان کا ہو یا کاروبار کوئی فیکٹری کے اندر ہو یا کارخانوں کے اندر ہو، اور کاروبار اس قدر ٹھپ ہو چکا ہے کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ ذرائع آمدن کم ہیں اور اخراجات زیادہ ہیں، جس کی بنا پر کاروباری لوگ رات دن مایوسی کا شکار ہیں اور طرح طرح کی پریشانیاں ان کی مقدر بن چکی ہے، بلکہ اس قدر ان کی کیفیت یہ ہو چکی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اب اس کاروبار کو، اس دکان کو، اس کارخانے کو، اس فیکٹری کو، اس کاروباری مراکز کو بند ہی کر دیا جائے۔ کیوں بند کرنے کی وجہ سوچ رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، لیکن کاروبار سے فائدہ نہیں حاصل ہو رہا بلکہ الٹا نقصان سے نقصان ہو رہا ہے۔ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے، اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، بالکل مختصر ہیں، ہر نماز کے بعد اس کو ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ کاروبار چلانے والے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ خواہ وہ بندش کے طور پر کاروبار کی بندش کی گئی ہے پھر بھی ختم ہو جائے گی، اگر ویسے اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے کوئی آزمائش ہے یا امتحان ہے، پھر بھی اللہ اس آزمائش اور امتحان میں کامیابی عطا فرما کے آپ کو سرفروغ فرمائے گا، یعنی کہ رزق کے اندر کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کاروبار اس قدر چمکے گا، کاروبار اس قدر چلے گا کہ آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے، رات دن اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں گے کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم اور فضل ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے کاروبار کو اپنے بلند مقام پر آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ عمل کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین محترم، کبھی اپنی زندگی کے اندر مایوس نہ ہونا۔ مایوسی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے۔ مایوسی، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے، زندگی کے اندر اتاؤ چڑھاؤ ہوتا ہے، زندگی کے اندر کبھی عروج آتا ہے، کبھی زوال آتا ہے، زندگی کے اندر کبھی کامیابی آتی ہے، کبھی ناکامی آتی ہے، زندگی کے اندر کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان کو اس قدر عروج ملتا ہے اور عروج ملنے کے بعد اس کو امتحان کے اندر، آزمائشوں کے اندر اللہ کی طرف سے مبتلا کیا جاتا ہے، صرف اس بنا پر کیا میرا بندہ آزمائش کو دیکھ کر، امتحان کو دیکھ کر، اس مشکل کو دیکھ کر، اس پریشانی کو دیکھ کر، اس مصائب کو دیکھ کر میرا شکر ادا کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی اپنی رب کی ذات سے مایوس نہ ہونا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے رزق کے اندر کبھی کمی نہ آئے اور رزق بابرکت اور رزق حلال اور طیب کمانے والے بنو، جب رزق حلال کمانے کا ارادہ کریں گے، طیب رزق حلال کمانے کی قوت پیدا کریں گے، اپنے رزق جو کما رہے ہیں اس کی کیلکولیشن کریں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، کہیں ایسا تو نہیں جو یہ رزق میں کما رہا ہوں، اس رزق کے اندر کہیں 2 نمبری تو نہیں، اس رزق کے اندر کہیں دھوکہ تو نہیں، اس رزق کے اندر کہیں کرپشن تو نہیں ہو رہی، اس رزق کے اندر کہیں کسی کا مال تو نہیں کھایا جا رہا، اس رزق کمانے کے اندر کبھی میں کسی سے ناجائز منافع تو نہیں لے رہا۔ جب یہ غور و فکر کریں گے، میں پھر آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر بظاہر آپ کے پاس 1000 ہوگا، اللہ اس کے اندر 1000 کی کتنی زیرو ہوتی ہیں؟ 3 زیرو ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر کیلکولیشن کریں گے، غور و فکر کریں گے، پھر اللہ اس چوتھی جو زیرو ہے وہ برکت کی لگا دے گا، یعنی کہ 1000 تو 1 ہوگا، لیکن وہ 1000 بھی 1,00,000 کے کام کرے گا، یعنی کہ 10,000 کے برابر کام کرے گا۔ اگر اس 1000 سے برکت اٹھا لی جائے تو وہ 1000 اگر اس کے سامنے 2 زیرو اور ہی لگ جائیں، یعنی کہ 1,00,000 روپے کے قریب بھی ہو، بے برکتی ہو، تو وہ دیکھنے میں تو زیادہ لگیں گے لیکن خرچ کرنے میں وہ 10 روپے کی اہمیت بھی نہیں رکھیں گے۔ اس لیے طیب، مطہر اور رزق حلال کمانے، کھانے اور اپنے بچوں کو کھلانے کی عادی بنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رزق حلال کماتے ہیں، جو رزق حلال کھاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا پہ، اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں، ایسا مال ان کے لیے فتنہ نہیں ہے، ایسا مال ان کے لیے باعث رحمت اور ذریعہ نجات ہے، ایسا مال ان کی کل بروز قیامت، ایسا مال ان کے لیے سفارش کرے گا، اللہ ان کی سفارش کو قبول
فرما کے رزق حلال کمانے والے کی کامل مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ رزق حلال کمانے کے عادی بنے اور مایوس کبھی نہ ہونا، اللہ کی رضا پہ شاکر رہنا، اللہ کی رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پہ کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ نمازوں کی خصوصی پابندی کیا کریں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے دو اللہ کے صفاتی نام ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے، یا فتاح یا رزاق، ان کو ملا کر اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اور پھر ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور ہو سکے تو ظہر کی نماز پڑھ کر یا عصر کی نماز پڑھ کر، آپ فیکٹری کے اندر ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں یا دکان کے مالک ہیں، کوئی بھی آپ کا کاروباری مراکز ہے، اس کے اندر نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھیں، اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اپنا 100 مرتبہ ایک تسبیح یا فتاح یا رزاق، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو مایوسی نہیں آئے گی، رزق کے اندر بے پناہ اضافہ ہوگا کہ آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو رزق حلال کمانے، کھانے اور رزق حلال خرچ کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔